نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد علماء کرام، معزز حاضرین، عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے آج پھر مجھے اور ہم سب لوگوں کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم لوگ قرآن سے متعلق ایک مجلس میں شرکت کر سکیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد میں بہت شکر گزار ہوں جناب مولانا قمر الزماں صاحب کا، جناب ضیاء الحق صاحب کا، جناب جہانگیر صاحب کا اور تمام منتظمین کا جنہوں نے اس محبت سے مجھے یہاں آنے کی دعوت دی۔ بارک اللہ فیکم جمیعا، جزاکم اللہ خیرا۔ الحمدللہ رب العالمین، آج پھر ایک مدرسے میں ایسی رونق ہے۔ ہم لوگوں نے آج دیکھا 10 بچوں کی دستار بندی ہوئی نا، 8 بچوں نے ماشاءاللہ قرآن شریف کا حفظ مکمل کر لیا۔ انہوں نے اپنے سینے میں قرآن کو محفوظ کر لیا ہے، اور یہ سلسلہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے چلا ہے وہ یہاں تک پہنچ گیا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہ بہت مناسب موقع ہے اور شکریہ کا موقع ہے ان اساتذہ کے لیے سب سے پہلے جنہوں نے ان لوگوں پر محنت کی ہے۔ مولانا تمام اساتذہ کہاں ہیں جنہوں نے پڑھایا ان لوگوں کو؟ ان کو سامنے بلائیے، سامنے بٹھائیے انشاءاللہ۔ تمام اساتذہ جنہوں نے ان لوگوں کو پڑھایا ہے وہ سامنے آ جائیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تشریف رکھیے۔ میں ان کا، قمر الزماں صاحب کا اور سب لوگوں کا جنہوں نے ان بچوں کی تربیت کی ہے، شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان لوگوں نے اتنا اچھا کام کیا ہے۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ بھی ان کا شکریہ ادا کریں انشاءاللہ۔ ان کے بعد میں ان بچوں کے والدین کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے ان لوگوں کو یہاں بھیجا تاکہ یہ لوگ اللہ کے کلام کو یاد کر سکیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ لوگوں کی تمام قربانیوں کو قبول فرمائے، آمین یا رب۔ اس کے بعد آپ تمام بچوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے اتنی محنت سے کئی سال لگا کر کے تعلیم حاصل کی۔ جب دوسرے بچے کھیل رہے تھے تب آپ پڑھ رہے تھے، اور اس کا نتیجہ آج آپ کو ملا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ تمام لوگوں سے قبول فرمائے، آمین یا رب۔ دیکھیے، قرآن کے سلسلے میں باتیں بہت ہیں جو کہی جانی چاہیے اس موقع پر، لیکن رات بہت ہو چکی ہے، اس لیے میں اس کے علاوہ 2-4 باتیں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے احساس ہے کہ میرے آنے سے پہلے آپ لوگوں نے قرآن کے سلسلے میں کافی باتیں سن رکھی ہیں ابھی۔ تو میں آپ سے کیا کہنا چاہتا ہوں، آپ سب لوگ اس کے بعد اب چھٹی پر جانے والے ہیں اور رمضان کا مہینہ آنے والا ہے۔ کتنی اچھی بات ہے کہ ابھی قرآن کا حفظ مکمل ہوا ہے اور رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، یعنی قرآن کا مہینہ آنے والا ہے۔ تو ایک بات جو یہ لوگ بھی کریں گے اور ہم سب لوگوں کو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کو پڑھنا ہے۔ ہم میں سے اکثر لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ تراویح میں کھڑے ہو کر کے صرف سن لینا کافی ہو گیا ہے۔ الحمدللہ بہت اچھی بات ہے، ضرور تراویح پڑھیے، بالکل پڑھیے، ضرور جائیے اور ضرور سنیے، لیکن پڑھنے سے کس نے روکا ہے بھائی؟ پڑھنے سے تو کسی نے نہیں روکا نا۔ تو قرآن کو کھول کر کے پڑھیے بھی، جتنا پڑھ سکتے ہیں، 1 سطر پڑھ سکتے ہیں، 1 آیت پڑھ سکتے ہیں، 1 صفحہ پڑھ سکتے ہیں، جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھیے، لیکن رمضان آ رہا ہے، قرآن کا مہینہ ہے، اس لیے قرآن پڑھیے۔ وہ طلبہ جو یہاں موجود ہیں، میں ان سے کہنا چاہتا ہوں، آپ کے پاس ابھی سے لے کر کے جب دوبارہ آپ مدرسے میں آئیں گے یا اسکول میں جائیں گے تقریباً 6 ہفتے کا وقت گزر جائے گا۔ اس 6 ہفتے کا وقت جو گزرے گا آپ کا، بہت سی چیزیں جو آپ نے پڑھی آپ بھول جائیں گے۔ میں یہ چاہتا ہوں آپ تمام بچوں سے، جو والدین بیٹھے ہوئے ہیں، میری گزارش ہے ان سے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے 1 کاپی مخصوص کر لیں، سادی کاپی خرید لیجیے آج،
اور اپنے بچوں سے کہیے کہ پورا دن جو کرنا ہے کرو، ایک صفحہ ہر روز اردو کا لکھنا ہے۔ ایک صفحہ اگر انگریزی آتی ہے، چاہے جس لیول کی انگریزی آتی ہو، جس لیول کی اردو آتی ہو، جس میگزین، جو بھی میگزین آپ کے گھر میں آتی ہے، جو بھی کتاب آپ کے گھر میں آتی ہے، جو بھی کوئی بھی کتاب اردو کی، ہندی کی، انگریزی کی، جو زبان بچہ جانتا ہے اس میں ایک ایک صفحہ لکھ لے، چاہے وہ دیکھ کر کے لکھے، چاہے وہ سن کر کے لکھے، چاہے آپ بولیں اور وہ لکھے، کسی بھی طریقے سے لکھے ضرور۔ ایک چیز جو ہم لوگ نہیں کرا رہے ہیں بچوں کو وہ ہے لکھنا، لکھوائیے، ٹھیک ہے نا؟ ایک صفحہ اردو کا، ایک صفحہ انگریزی کا، ایک صفحہ ہندی کا، اور ایک صفحہ جو بنانا ہے ان کو حساب، چاہے وہ حساب 2+2 4 ہی جوڑنا کیوں نہ ہو، ایک صفحہ حساب۔ اس 6 ہفتے میں یہ کام کروانا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بچے جب دوبارہ مدرسے میں جائیں گے، آپ کے بچے جب دوبارہ اسکول میں جائیں گے تو ان کی صلاحیت کہیں سے کہیں ہو چکی ہوگی۔ اس کام کو ضرور کروائیے۔ رمضان کے متعلق ایک بات اور آپ سے کہنی ہے۔ آپ تمام لوگ، اور بہت ہی سیریس بات ہے، اس کو غور سے سنیے۔ میرے پاس لوگ آئے اور انہوں نے آ کر کے امام کی شکایت کی ہے کہ ہمارے امام بہت تیزی سے قرآن پڑھ جاتے ہیں۔ لوگوں نے یہ شکایت کی ہے کہ ہمارے امام بہت تیزی سے قرآن پڑھتے ہیں، اور 11 دن میں قرآن ختم کر دیتے ہیں، کوئی 20 دن میں قرآن ختم کر دیتے ہیں، کوئی 22 دن میں قرآن ختم کر دیتے ہیں۔ اگر آپ کے امام ایسا کر رہے ہوں تو مت کرنے دیجیے۔ تراویح ہر روز پڑھنی ہے، آہستہ آہستہ۔ قرآن کلام ہے بھائی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کچھ کہہ رہے ہیں، اس کو سمجھنا ہے۔ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو سنیے، کم سے کم یعلمون تعلمون تو سمجھ میں آئے گا۔ لفظ جب آئے گا تقوی تو وہ تو سنائی دے گا، لفظ جب آئے گا رحمان تو سنائی دے گا، الحمد تو سنائی دے گا، اکبر تو سنائی دے گا، اللہ تو سنائی دے گا، ہے نا؟ تو جو امام 11 دن والے پڑھا رہے ہیں ان کو روک لیجئے مہربانی کر کے، ان سے کہیے نہیں بھائی، پورا ہر روز ایک ایک پارہ کر کے سناؤ، سوا پارہ کر کے سناؤ فقط، اس سے تیز سنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ تراویح جو 1 گھنٹے میں ختم ہو گئی۔ یہ کون سی تراویح پڑھ لیا ہے 1 گھنٹے والی؟ 1 گھنٹے میں سوا پارہ کو اچھے سے پڑھ سکتا ہے تراویح؟ نہیں ہو سکتی۔ یعنی ہم لوگ اللہ کے کلام کو سن نہیں رہے ہیں، زبردستی میں اوپر نیچے کیے ہوئے ہیں، کیونکہ کرنا ہے۔ نہیں، اللہ کا کلام ہے میرے بھائیوں، اللہ کا کلام، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کچھ کہہ رہے ہیں، اس کو ہم لوگوں کو سننا ہے، سمجھنا ہے، دل میں اتارنا ہے۔ یہ بات دوسری بات پر آئی ہے۔ ہم لوگ ایسا اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہم لوگ کو عربی نہیں آتی، عربی نہیں آتی۔ اچھا، ہم میں سے کچھ لوگ ابھی یہاں بوڑھے ہیں جو سمجھ رہے ہیں میری عمر گزر گئی عربی سیکھنے کی، تو میں آپ کو بتا دوں کہ دنیا میں انگریز لوگ ابھی دنیا میں ایسے بھی ہیں جو 80 سال کے ہو گئے اور ابھی انہوں نے عربی سیکھنا شروع کی ہے۔ تو ہم لوگ تو مسلمان ہیں، اور یہ زبان کس کی ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہم میں سے ہر ایک شخص ان کے لیے اپنی جان دے سکتا ہے انشاءاللہ، لیکن ہم لوگ ان کی زبان نہیں سیکھ سکتے۔ یہ کیسی محبت ہو گئی ہے؟ یہ غلط بات ہے۔ قرآن کا مہینہ آ رہا ہے، ابھی عہد کیجئے اپنے دل میں کہ ہم اس قرآن کے مہینے میں عربی سیکھنا شروع کریں گے۔ ہر روز صرف 1 لفظ عربی کا سیکھیں گے، جا کے امام صاحب کے پاس جائیں گے، کہیں گے 1 لفظ عربی کا سکھا دیجئے، صرف 1 لفظ سیکھیں گے۔ اگر آپ بوڑھے ہیں تو، اگر آپ نوجوان ہیں تو 2 گھنٹہ عربی میں دیجئے ہر روز۔ یعنی جب آپ آ جائیں گے جاب کر کے 5 بجے شام میں، 6 بجے شام میں، اس کے بعد صرف بھوک ہی لگنی ہے نا بھائی، کچھ کرنا تو ہے نہیں بیٹھ کر کے، تو عربی سیکھیے، ٹھیک ہے نا؟ 1 گھنٹہ لگائیے، آدھا گھنٹہ لگائیے، 15 منٹ لگائیے، جو بھی وقت اللہ نے آپ کو دیا ہے اس کو عربی سیکھنے میں لگائیے۔ یہ وہ زبان ہے جو آپ کو اللہ سے قریب کرنے والی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ قرآن کو اس طریقے سے سمجھ سکیں گے جس طریقے سے صحابہ اکرام نے سمجھا تھا۔ اگر ایک آیت بھی سمجھ میں آ گئی نا تو پھر دل ادھر سے ادھر نہیں ہلنے والا۔ تو کوشش کیجئے کہ سمجھ میں آ جائے، سیکھنا شروع کیجئے، جب کیجئے گا تو اللہ برکت دیں گے، خوب سمجھ میں آئے گی۔ تو ایک تو یہ کہ تراویح کو جلدی مت پڑھیے، مہربانی کیجئے جلدی مت پڑھیے۔ اگر آپ کے امام صاحب تیزی پڑھ رہے ہیں تو کہیں آہستہ پڑھاؤ بھائی، تیزی کیا پڑھا رہے ہو؟ ہم لوگ یہاں 2 گھنٹہ تراویح پڑھنے کے لیے بیٹھے ہیں،
1 पारा पढ़ाओ, सवा पारा पढ़ाओ 2.5 घंटे में, 4 पढ़ाओ, फिर उसके बाद हम लोग आराम से बैठेंगे, 2 गिलास पानी पिएंगे, 1 कप चाय पिएंगे, फिर 4 पढ़ो, फिर 1 गिलास पानी पिएंगे, 1 कप चाय पिएंगे, फिर 4 पढ़ो, फिर 1 गिलास पानी पिएंगे, 1 कप चाय पिएंगे। और पानी बोतल में लेके जाइए, मस्जिद में पानी गिराइएगा मत, बोतल में पानी लेके जाइए तरावी में, गिराइएगा मत मस्जिद में, ठीक है ना, आराम से। ये सब काम कीजिए। ये महीना है जिसमें तकवा बढ़ना चाहिए। तकवे का मतलब क्या है? ये महसूस हो कि अल्लाह देख रहा है, ये तकवा है। ये महसूस हो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला देख रहे हैं। जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला देख रहे हैं तो तेजी तेजी नमाज क्यों पढ़ना? समझना क्यों नहीं है? समझिए। इमाम साहब से कहिए कि ये जो आपने सूरा पढ़ाई है इसकी तलखीस बयान कर दीजिए, इसकी समरी बता दीजिए कि क्या इसका इसमें जो हुक्म आया है वो बता दीजिए। तो 4 रकत पढ़िए, कहिए कि दो मिनट में इसका जो बात आई है इसमें वो हम लोगों को बता दीजिए। इमाम साहब भी बहुत खुश होंगे क्योंकि उनको भी मौका नहीं मिलता है, क्योंकि आप लोग उनसे कह नहीं रहे हैं कि हमको सिखाओ। इमाम का काम क्या है? सिखाना। तो उनसे कहिए कि वो सिखाएं ताकि वो सिखा सकें। कहिएगा या नहीं कहिएगा? ये इतने हल्के आवाज़ में, इंशाअल्लाह। ठीक। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। रमज़ान 2 चीज़ों के लिए, एक आपका तकवा बढ़ना चाहिए और दूसरा अल्लाह का ज़िक्र बढ़ना चाहिए। हम लोग नमाज, इतनी ज़्यादा नमाज पढ़ते हैं रमज़ान में, क्यों? नमाज क्यों कायम करते हैं? अल्लाह के ज़िक्र के लिए। अल्लाह के ज़िक्र से क्या होना है? अल्लाह के ज़िक्र से ये होना है कि अल्लाह का तकवा बढ़ना है। और रमज़ान है महीना तकवे के लिए। तो भूख लगी हुई है, आप जाके खा सकते हैं। नहीं खा रहे हैं, क्यों? क्योंकि अल्लाह देख रहा है। भूख प्यास लगी हुई है, पी सकते हैं। नहीं पी पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि अल्लाह देख रहा है। तो तकवा भी बढ़ना चाहिए और अल्लाह का ज़िक्र भी बढ़ना चाहिए। अब आखिरी बात, हम में से बहुत से लोग ये समझते हैं कि छोटे बच्चों को रोज़ा नहीं रखवाना चाहिए। बिल्कुल गलत बात है। छोटे बच्चों को एक दिन में 2 रोज़ा रखवाना चाहिए, ठीक है ना। दिन का खाना उनके लिए इफ्तार है। छोटे बच्चे हैं ना, उनको तरगीब दीजिए रोज़ा रखने की। उनको बताइए कि उनके लिए स्पेशल प्रोविज़न है, दिन का खाना उनके लिए इफ्तार है, ताकि उनका हौसला बढ़े इंशाअल्लाह, ठीक है। तो इस काम को ज़रूर कीजिए ताकि बचपन से आदत लगे, बच्चे रमज़ान से मोहब्बत कर सकें। हाँ, एक और आखिरी बात, मैंने आखिरी बात कह दी, एक कहना बहुत ज़रूरी है। रमज़ान खाने का महीना नहीं है। आपकी बीवी, आपकी माँ, आपकी बहन, आपने तो रोज़ा रख लिया, आप तो बाहर बैठे हुए हैं, आप जॉब पे चले गए हैं, और वो उस बेचारी ने भी रोज़ा रखा हुआ है। वो आपकी माँ भी है, आपकी बहनें भी हैं, बेटियाँ भी हैं, उन्होंने भी रोज़ा रखा हुआ है। और वो सुबह से लेकर रात तक बिरयानी भी बन रही है, और उसके बाद वो क़ोरमा भी बन रहा है, और फुलौड़ी भी बन रही है, और चना भी बन रहा है, और दाल भी बन रहा है। क्या क्या, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम। इतना खाने की ज़रूरत नहीं है रमज़ान में। रमज़ान कम खाने के लिए बनाया गया है। रमज़ान कम खाने को वेस्ट करने के लिए बनाया गया है, ठीक है ना। रमज़ान में जब अफ्तार खोलते हैं, एक गलती हम लोग ये करते हैं कि पानी का पूरा 1 गिलास पीते हैं। याद रखिए, खाली पेट में पानी का पचाना बहुत मुश्किल काम है। आप लोगों को गालिबन ये बात पता नहीं होगी। पानी का पचाना बहुत मुश्किल काम है, इसलिए इस रमज़ान में इसको करके देखिए कि 2 घोंट पानी छोटा छोटा लीजिए, 2 खजूर खाइए, फिर आधा गिलास पानी पीजिए, और बस ये है अफ्तार, ख़त्म। इसके बाद आपको खाना खाना है, और खाने में सिर्फ 1 रोटी खानी है। खाने में सिर्फ 1 रोटी खानी है, और सहरी सिर्फ 1 रोटी करनी है। मैंने किया हुआ है इसलिए बता रहा हूँ, मैंने किया हुआ इसलिए बता रहा हूँ, बगैर किए नहीं बता रहा हूँ, किया हुआ इसलिए बता रहा हूँ। ठीक है ना। करके देखिए, 3 दिन के बाद आपकी भूख भी ख़त्म हो जानी है, आपको लगना भी नहीं है कि भूख लगी हुई, और आपकी एनर्जी कहीं ज़्यादा हो जाएगी। लोग ये समझते हैं कि खाना खा करके एनर्जी आ रही है, असल में इसका उल्टा है। रमज़ान में आप जो मैं कह रहा हूँ उसको करके देखिए, सिर्फ 3 दिन आपको बर्दाश्त करना है। इसलिए रमज़ान से पहले, रमज़ान के पहले दिन से पहले इस चीज़ को अमल में लाना शुरू कर दीजिए। रोज़ा मत रखिए, नहीं रखना है तो, लेकिन खाना कम कर दीजिए। दिन के खाने को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर दीजिए, ठीक है ना। दिन के खाने को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर दीजिए, और सुबह के नाश्ते को पहले करना शुरू कर दीजिए, और शाम के खाने को तो आप लोग बहुत देर में खाते हैं, रात के 10-11 बजे, उसको पहले करना शुरू कर दीजिए, और 1-1 रोटी खाना शुरू कर दीजिए। देखिए कि आपको ये रमज़ान अगर आप इसको फॉलो करेंगे
تو انشاءاللہ سب سے آسان رمضان یہ گزرے گا آپ کا. کوشش کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک. اس مدرسے کی بڑی خدمات ہیں. آپ نے دیکھا کہ ماشاءاللہ اتنے بچے حافظ ہوئے. آپ جانتے ہیں کہ دارالاقامہ یہاں قائم ہے جہاں ابھی تقریباً 50 بچے رہتے ہیں. ابھی کووڈ کے بعد جب بچے آئے ہیں تو کم ہیں تھوڑے, 32 بچے ہیں. کل ملا کر کے 90 بچوں کی تعلیم ہو رہی ہے. آپ لوگوں کو چاہیے کہ اس مدرسے کی بھرپور مدد کریں, اور مدد صرف مال سے نہیں ہوتی ہے. ابھی آپ کو بتایا گیا کہ مدد اچھے مشورے سے بھی ہوتی ہے. تو اچھا مشورہ بھی دیجئے, پیسہ دے سکتے ہیں پیسہ دیجئے, ہاتھ سے مدد کر سکتے ہیں ہاتھ سے مدد کیجئے. اگر کسی کو پڑھانا آتا ہے تو آ کے پڑھائیے انشاءاللہ. آئیے سب لوگ دعا کریں کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس مدرسے کو خوب ترقی عطا فرمائے. یہاں کے تمام منتظمین اور مدرسین کے دل میں خوب اخلاص دے, ہم سب کے دل میں اخلاص دے, تاکہ ہم لوگ اس مدرسے کو آگے بڑھا سکیں. آئیے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین.